بارکدہ میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے انوکھے رشتے۔ اس کے مصنف ہیں حامد بریلوی۔ اللہ بخشے ابا میاں حیدرآباد دکن کی نظامت قانون سے وابستہ رہے تھے اور وکیل صاحب کی اصطلاح سے مشہور تھے۔ ان کی آنکھیں خراب تھیں، تکلیف بہت بڑھ گئی تو تایا جان مرحوم نے اپنے پاس علاج کی غرض سے بریلی بلوا لیا۔ بتیرا علاج ہوا، آپریشن تک کروایا، لیکن آفاقہ نہ ہوا، بینائی جاتی رہی اور وہ گھر کے ہو کر رہ گئے۔ ہم پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں صرف 4 سال کا تھا، ذریعہ آمدنی کوئی نہ تھا سوائے 10 روپے کے منی آرڈر کے جو میرے بڑے بھائی کبھی ہر ماہ کبھی ناخواہ کر کے بھیج دیا کرتے۔ یہ رقم اگرچہ اس زمانے میں یعنی 60-65 سال قبل اچھی خاصی رقم تھی، پھر بھی ہم 3 افراد، ابا جان مرحوم و مغفور، امی جان مرحومہ اور مجھ ناچیز کے لیے کافی نہ تھی۔ وہ تو خیریت گزری کہ ہم اپنے ذاتی مکان میں رہ رہے تھے، ورنہ نہ جانے کیا حال ہوتا۔ امی جان پانی میں نمک ملا کر اور ایک لال مرچ توڑ کر روٹی کے ساتھ رکھ دیا کرتی، یہ گویا ہمارا قورمہ تھا۔ صرف آٹا حافظ بلو کے یہاں سے ادھار آ جاتا، منی آرڈر موصول ہوتا تو کچھ بقایا کر کے ادائیگی کر دی جاتی۔ حافظ صاحب مہینہ ختم ہو جانے پر نہ تو تقاضا کرتے اور نہ ہمارے ادھار چکانے کا انتظار۔ یہ اندیشہ اور انتظار ہمیں لاحق رہتا کہ کہیں حافظ صاحب حساب نہ مانگ بیٹھیں، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ ایک مرتبہ پورے 3 مہینے گزر گئے اور بھائی جان کی طرف سے کچھ نہ آیا۔ نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ ہمارے گھر میں چولہا جلے 3 دن ہو گئے تو امی محترمہ نے مجھے حافظ صاحب کے پاس بھیجا کہ جا کر میری طرف سے کہو کہ محبوب حسین کا منی آرڈر نہیں آیا۔ محبوب حسین کا منی آرڈر نہیں آیا، ان کے والد 2 دن سے ملیریا میں مبتلا ہیں، صرف 2 سیر آٹا دے دیں۔ حافظ صاحب نے فرمایا، بیٹا تم چلو، میں وکیل صاحب کی خیریت معلوم کرنے خود ہی آتا ہوں۔ میں لوٹ آیا۔ والدہ محترمہ مجھے خالی ہاتھ آتا دیکھ کر دھک سے رہ گئیں۔ ابا جان اور خود امی جان تو فاقے کر ہی رہے تھے، ان کو غم تھا تو مجھ ماتوب گندم آدم زاد کا، جسے وہ 2-3 دن تک گھر میں جھکی ہوئی بیری سے بیر اور امرود کے درختوں سے کچے پکے امرود توڑ کر بہلاتی رہی تھی۔ میں رو رو کر نمک مرچ کا پانی مانگا کرتا۔ مجھے تو پڑوس کی ایک شادی میں قورمہ ہضم نہیں ہوا تھا، وہ بڑا بدمزہ معلوم ہوا۔ مجھے نمک مرچ کے پانی میں سوکھی روٹی ڈبو کر کھانے میں جو لذت محسوس ہوتی، اسے آج بھی 70 سال گزرنے کے باوجود نہ بھول سکا تھا۔ میرے بچے ماشاءاللہ ہر ہفتے ایک مرخن ڈش نئے نئے انداز سے بناتے ہیں اور کھا کر خوش ہوتے ہیں، مگر میں اپنی پیاری امی جان کے مبارک ہاتھوں کا وہ ملحوبہ، وہ تورمہ، اس کا خاص ذائقہ اور خوشبو کبھی نہیں بھول سکوں گا، جس میں قناعت کا درس تھا، جس میں صبر اور خودداری کے سبق تھے، جس میں من و سلوہ سے بڑھ کر مزہ تھا، جو کھلاتے ہوئے مجھے امی جان نے یہ پڑھایا تھا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کی شاہی فرماتے جو ان کی غذا تھی، ایسی قناعت پر لاکھوں سلام۔ بہرکیف مجھے خالی ہاتھ آتا دیکھ کر امی جان سہم گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اس بچے کا کیا بنے گا؟ شاید حافظ صاحب نے بچے کو چلتا کر دیا ہے۔ اب کیا کروں گی؟ کیا سر ننگا ہو جائے گا؟ وکیل صاحب کی عزت کو بٹا تو نہیں لگے گا؟ کہیں میرے بچے کا اعتماد ان صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت پر سے اٹھ تو نہ جائے گا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ مجھے دیکھتی بے قراری کے عالم میں پوچھا، حامد بیٹا کچھ تو پھوٹو، کیا ہوا؟ میں نے یہ کہہ کر گویا ان کی طرف شیل پھینک دیا، امی جان حافظ صاحب خود آ رہے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلا، ہائے اللہ اب کیا بنے گا؟ وہ یہ سن کر بے حال ہو گئی تھی۔
حافظ صاحب نے ان سے یعنی ابا جان سے بخار کی حالت میں تقاضا کر دیا تو ان پر کیا گزرے گی۔ امی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں انہوں نے اپنے پلو میں چھپا لیا۔ بھیگا ہوا پلو آنکھوں سے ہٹایا ہی تھا کہ بیرونی دروازے کی کنڈی کھڑکی۔ اس وقت امی جان کی حالت اور بے قراری دیکھی نہیں جاتی تھی، وہ بری طرح رو رہی تھی، جھولی پھیلا پھیلا کر آسمان کی طرف اٹھاتی، ابا جان کی طرف دوڑی دوڑی جاتی کہ وہ جاگ نہ جائیں۔ یا اللہ ان کی عزت رکھ لے، یا اللہ ہماری لاج رکھ لے، یا اللہ اس معصوم کی خاطر ہم پر در رحمت کھول دے، وہ کہتی جاتی اور روئے جاتی۔ میں اس لیے رو رہا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ مجھ سے کوئی پوچھتا تم کیوں رو رہے ہو، میں جواب دیتا امی جو رو رہی ہیں۔ تمہاری امی کیوں رو رہی ہیں؟ بھوک سے رو رہی ہیں، میرے ابا کو بھی بھوک سے بخار آ گیا ہے۔ ذہن میں کھلبلی سی مچی تھی لیکن کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ امی جان حافظ صاحب کے ابا جان کے پاس آنے سے خائف کیوں ہیں؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا ابا اس لیے ناراض ہوں گے کہ انہیں اٹھا کیوں دیا گیا؟ میں جا کر ان سے کہہ دیتا ہوں ابا جان آپ اٹھیے گا نہیں، سوتے رہیے گا، آپ ناراض نہیں ہوں گے کہ کیوں اٹھا دیا؟ امی جان اسی لیے تو گھبرا رہی ہیں۔ خیر جا کر کنڈی کھولی، دیکھا خود حافظ اور ان کے ساتھ 2 مزدور لدے پھندے کھڑے ہیں۔ حافظ صاحب نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے امی جان سے پوچھا، امی جان نے جواب میں اندر کے دروازے کی کنڈی کھڑکھڑائی۔ حافظ صاحب ماں مزدوروں اور سامان کے اندر آ گئے۔ اماں صاحب السلام علیکم، وکیل صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ذرا جلدی میں ہوں، آذان ہو چکی ہے، یہ سامان کہاں رکھواؤں؟ میں نے محسوس کیا امی جان کا جیسے دم گھٹ رہا، وہ بے حال ہو کر سکتے کے عالم میں کھڑے کھڑے گر پڑیں۔ میری چیخ نکل گئی۔ امی جان نے میرا منہ زور سے بند کر دیا۔ حافظ صاحب واپس جا رہے تھے۔ امی جان نے مجھے تلقین کی، بیٹا حافظ جی سے کہو اتنی تکلیف آپ نے کیوں کی، ہمیں شرم آتی ہے۔ میں نے اسے یوں دہرایا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ امی جان نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میرے حلقے سے چپت رسید کی، بے وقوف نہیں تو۔ امی جان نے میرے منہ میں اپنا دوپٹہ ٹھونس دیا۔ ماں کی محبت کی خوشبو جس میں تھی، اس کے نمکین پن میں ایک مخصوص لذت تھی۔ میں ابھی اس سے لطف اندوز ہو ہی رہا تھا کہ حافظ صاحب زور سے ہنسے۔ اماں صاحب میں سمجھ گیا آپ کیا کہلوانا چاہتی ہیں، مگر اس میں ہماری تکلیف کی بات ہی نہیں۔ مجھے تو مولانا صاحب، ابا جان حافظ صاحب کے پیر و مرشد حضرت مولانا افضل الرحمن شاہ صاحب گنج مراد آبادی کا حکم خواب میں ملا تھا۔ میں نے تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ بہرحال یہ سارا سامان سنبھال لیجئے، 1 بوری آٹا، 1 بوری چاول، اس برتن میں 2 سیر اصلی گھی ہے، برتن واپس کر دیجئے گا۔ اس ڈبے میں 2 سیر سرسوں کا تیل ہے، اسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بڑے تھیلے میں 10 سیر چینی ہے، دوسرے بڑے تھیلے میں نمک، مرچ، مسالے اور دالیں ہیں، سن لائٹ صابن ہے، دودھ والا کل سے روز 1 سیر دودھ دے جایا کرے گا۔ اس کا اور اس سامان کا کوئی حساب آپ کی طرف واجب الادا نہ ہوگا، اور جس چیز کی ضرورت ہوگی حکم بھجوا دیجیے گا۔ میں وکیل صاحب کا ادنیٰ خادم ہوں۔ السلام علیکم اماں صاحب۔ امی جان مجھے بتایا کرتی تھیں اول تو خود سلام کرنا بڑی نیکی ہے، اور سلام کا جواب دینا تو بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش ہوتے ہیں۔ مگر امی جان نے تو اس وقت حافظ صاحب کے سلام کا جواب ہی نہ دیا۔ میں حیرانی سے ان کا فرشتوں جیسا معصوم چہرہ تکے جا رہا تھا، اور امی جان آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھا تھا اور چہرے سے جذبہ تشکر عیاں تھا۔ انہوں نے کبھی بے تار برقی کا ذکر سنا تھا، شاید خلا میں وہی تلاش کر رہی تھی۔ اس کہانی کا ماخذ اردو ڈائجسٹ دسمبر سن 1979، اور یہ کہانی یقیناً آپ کی آنکھیں بھی میری طرح نم کر دے گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔